میں نے اپنے ماں باپ کو حج کے لیے ایسا تڑپتے دیکھا ہے کہ جیسا کوئی بچہ ماں کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے۔ تو بیت اللہ شریف ایک مقناطیس کی مانند ہے جو دلوں کو کھینچتا ہے، ہر بندے کا دل کھینچ رہا ہوتا ہے، اسباب ہوں یا نہ ہوں یہ الگ بات ہے، دل کی تمنا ہر ایک کی ہوتی ہے کہ ہم بھی حج کریں۔ چنانچہ شروع زمانے میں اپنے حضرت کی خدمت میں عرض کرتا تھا کہ حضرت آپ دعا کریں میں بھی حج پہ جاؤں۔ اس وقت تک ابھی حج کے راستے نہیں کھلے تھے۔ ایک دن میں بہت رو رہا تھا، زار و قطار رو رہا تھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ میرے لیے دعا فرمائیں، مجھے اللہ حج کی توفیق عطا فرما دیں، اور رونا شروع کر دیا۔ اور حضرت ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اور مجھے کہہ رہے ہیں ہاں میں تیرے لیے دعا کروں گا، میں تیرے لیے دعا کروں گا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، میں آنکھوں سے رو رہا ہوں کہ دعا کریں میں حج کے لیے جاؤں، اور حضرت آگے سے مسکرا رہے ہیں۔ شاید حضرت کو یہ کشفاً محسوس ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ کھول دیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ جی بھر کے حج کرے گا۔ تاہم والدین کی دعائیں، شیخ کی دعائیں، اللہ جانے کسی بندے کی دعا لگ گئی، کس کی لگی ہم نہیں جانتے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اللہ رب العزت نے زندگی کے کئی سال حج کے لیے توفیق عطا فرما دی۔ اب ارادہ تو اس سال بھی ہے، لیکن آنے جانے کی مشکلات ہیں، وہ ایک کے ساتھ نہیں، وہ سب کے ساتھ ہیں۔ اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ ہو جائے گا، اور اگر کوئی رکاوٹ ہوئی تو حج کے لیے جو تڑپیں گے تو کئی حجوں کا ثواب اللہ عطا فرما دیں گے۔ اس لیے ان دنوں میں حج کے لیے دعائیں مانگیں، اللہ کے سامنے روئیں، یا اللہ مجھے بھی اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، مجھے بھی توفیق عطا فرما، میں جاؤں اور تیرے گھر کا دیدار کروں۔ تو اللہ کا گھر جو ہے وہ تجلیات ذاتیہ کا مرکز ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے لائٹ ہوتی ہے نا، یہ ہوتی دیکھنے میں سفید ہے، مگر اس کے اندر 7 رنگ ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ سائنس والے لوگ اس کے آگے ایک شیشہ رکھتے ہیں تو 7 رنگ الگ الگ ہو جاتے ہیں، نظر آتے ہیں کہ یہ الگ الگ ہے، اور ان 7 رنگوں سے مل کے روشنی بنی ہے۔ تو وہ جو اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مجموعہ تھا نا، اس کا نام ہے شان جامع۔ اس میں اللہ کی ذات، اللہ کی صفات اور شؤونات ذاتیہ، یہ تینوں اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی شان جامع بن جاتی ہے۔ اور ایک ہے اللہ کی تجلیات ذات، یعنی صفات بھی الگ ہو جائیں۔ یوں سمجھیں کہ جیسے ایک آدمی وہ ذات ہے، اور ایک جب اس پر کپڑے آ جاتے ہیں تو وہ صفات اوپر آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے اوپر تجلیات کا جو ہے وہ نزول فرمایا، تجلیات ذات نازل ہوئی بیت اللہ کے اوپر، اور جو شان جامع تھی اس کا نزول اللہ نے مدینہ طیبہ پہ فرمایا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب آرام فرما رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے قلب مبارک پر تجلیات شان جامع کا ظہور ہو رہا ہے۔ پھر بیت المقدس تھا تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو نازل کیا، تجلیات صفات کو نازل کیا، اس لیے وہ قبلہ اول بن گیا، اور کئی انبیاء نے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ نبی علیہ السلام نے شروع میں اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی، پھر بعد میں اللہ نے قبلے کو تبدیل کر دیا، اور بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو اللہ نے قبلہ بنا دیا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی شؤونات ذاتیہ تھیں ان کو اللہ نے نازل کیا کوثور کے اوپر، جب موسیٰ علیہ السلام کو اپنا دیدار کروانا تھا۔ فلما تجلی ربہ، اللہ نے اس وقت تجلی فرمائی تھی، وہ تجلی شؤونات ذاتیہ کی تھی۔ اب گویا 4 مرکز بن گئے، ایک
جہاں تجلیات ذات نازل ہو رہی ہیں، ایک مدینہ منورہ جہاں شؤونات یعنی شان جامع نازل ہو رہی ہے، اور تیسرا بیت المقدس جہاں تجلیات صفات نازل ہو رہی ہیں، اور چوتھا جبل طور جس کے اوپر شؤونات ذاتیہ نازل ہو رہی ہیں۔ تو اللہ نے اس دنیا میں 4 مراکز بنا دیے۔ یہ عجیب بات ہے، اللہ نے دن بنایا اور اس کے 4 پہر بنا دیے۔ اول پہر، پھر 2 پہر، پھر 6 پہر، پھر 4 پہر۔ ایک دن کے 4 پہر ہوتے ہیں۔ عام طور پہ 4 ڈائریکشن ہوتی ہیں، مشرق، مغرب، شمال اور جنوب۔ سائنس والے چاہے اس کو 6 بناتے پھریں یا جو مرضی کرتے پھریں، مگر بات کرتے ہوئے بندہ کرتا ہے جی اس کو تو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، تو 4 طرف کا ہی اظہار ہوتا ہے۔ تو 4 ڈائریکشن بنائی اللہ نے، 4 سمتیں بنائی، اور اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں نازل فرمائیں، زبور، تورات، انجیل اور قرآن۔ 4 کتابیں نازل، اور 4 انبیاء کو اولو العزم انبیاء کہا گیا۔ پھر جب نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے 4 خلفائے راشدین عطا فرما دیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم پر لازم علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر لازم ہے تم میری سنت پر عمل کرو، اور جو میرے خلفائے راشدین کی سنت ہے اس کے اوپر بھی عمل کرو، اور تم اس کو اپنے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لو گے۔ چنانچہ جب خلفائے راشدین کا وقت ختم ہوا، اس کے بعد اللہ نے اس دین کی آبیاری فقہا کے ذریعے سے کی، تو اللہ نے 4 فقہیں عطا فرمائیں، فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی۔ فقہا تو بہت تھے، مگر جو فقہیں چلیں جن کا لوگوں نے اتباع کیا وہ 4 ہی تھیں۔ اب کوئی سوال کرے کہ یہ ایسا کیوں ہے، تو اس کی مثال سن لیجیے۔ ایک آدمی کے 10 بیٹے تھے، کوئی 2 سال کا فوت ہوا، کوئی 5 سال کا، کوئی 10 سال کا، کوئی 15 سال کا، کوئی 20 سال کا، اور اس کے بعد اس کے 4 بچے رہ گئے۔ اب اس کی جائیداد کتنوں میں تقسیم ہوگی؟ 4 میں تقسیم ہوگی جو رہ گئے۔ اب اگر کوئی کہے جی ایسا کیوں ہے، تو اگلا کہے گا بھئی اللہ کی مرضی۔ اسی طرح فقہیں تو بہت تھیں، لیکن ان میں سے کچھ ایسی تھیں جو شروع ہوئیں، پھر ختم ہو گئیں، پھر ختم ہو گئیں، پھر ختم ہو گئیں۔ 4 فقہیں ایسی تھیں جن کو اللہ کی طرف سے قبولیت مل گئی، اور پوری دنیا کے لوگوں نے ان میں سے ایک کی اتباع شروع کر دی۔ لہذا دین کا یہ کام اللہ نے فقہا سے لیا۔ پھر جب فقہا کا دور ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مشائخ صوفیاء سے دین کی محنت کا کام لیا۔ چنانچہ سلسلے تو بہت تھے، لیکن 4 سلسلے مشہور ہو گئے: چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی۔ ان سے اللہ نے دین کا کام لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 4 مراکز بنائے ہیں۔ ایک مرکز ہے بیت اللہ، مکہ مکرمہ، وہ مرکز عبادت ہے۔ یہ معرفت کی بات ذرا سمجھنے والی ہے۔ بیت اللہ شریف مرکز عبادت ہے، اس لیے عبادت کے لیے امن ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا بلدن آمنا، یہ تو امن کا شہر ہے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں کوئی امن خراب کر ہی نہیں سکتا، کوئی کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کافروں کا تو داخلہ ہی بند کر دیا، غیر مسلمین داخل ہی نہیں ہو سکتے، اور جو مسلمان داخل ہو سکتے ہیں ان کو حکم دیا کہ تم اس میں داخل ہو تو احرام باندھ کے داخل ہو سکتے ہو، احرام کے بغیر نہیں داخل ہو سکتے۔ اب جو احرام باندھ لے گا اس کو فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ رفث، فسوق اور جدال سے بچو، تب تمہارا حج اور عمرہ قبول ہوگا۔ اب جب رفث ہی نہیں، مرد عورت کے مسئلے جو ہیں ان کو رفث کہتے ہیں، فسق و فجور ہی نہیں،
آپس کے جھگڑے نہیں تو پھر امن کیوں خراب ہوگا؟ لہٰذا امن خراب ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں۔ الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے وہاں پر 50 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے حج کے اوپر، 2 بندے آپس میں جھگڑتے نظر نہیں آتے، احرام باندھے ہوتے ہیں، سب کا رجوع اللہ کی طرف ہوتا ہے، اور وہ عجیب مجمع ہوتا ہے، عجیب منظر ہوتا ہے، ضرورت ہی نہیں پڑتی کسی کو کچھ کہنے کی۔ اگر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ گرم ہونے بھی لگے تو دوسرے سمجھاتے ہیں کہ لبیک پڑھو حاجی صاحب، اللہ کو جو ہے نا وہ متوجہ ہو جاؤ، چنانچہ وہ جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، پولیس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایسا امن کا شہر ہے، حتیٰ کہ قرب قیامت میں دجال آئے گا جو پوری دنیا کے امن کو ختم کرے گا، لیکن وہ مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ مکہ مکرمہ کے امن کو وہ ختم کر نہیں سکتا۔ حدیث پاک میں ہے کہ مکہ مکرمہ کے گرد فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہوں گے، وہ حفاظت کریں گے، اور دجال کو جرأت ہی نہیں ہوگی مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہونے کی یا مدینہ طیبہ کے اندر داخل ہونے کی۔ یہ دونوں شہر محفوظ ہوں گے دجال کے فتنے سے۔ تو مکہ مکرمہ مرکز عبادت ہے، مدینہ طیبہ مرکز محبت ہے۔ ہر کسی کو نبی علیہ السلام سے محبت ہے۔ نبی علیہ السلام سے محبت صرف انسانوں کو نہیں ہے، جنوں کو بھی ہے، حیوانوں کو بھی ہے، پہاڑوں کو بھی ہے، مخلوق کو بھی ہے، پتھروں کو بھی ہے، ہر کسی کو نبی علیہ السلام سے محبت ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام محبوب خدا بھی ہیں مگر محبوب کل جہاں بھی ہیں، سارے جہان کو نبی علیہ السلام سے محبت ہے۔ نبی علیہ السلام نے احد پہاڑ کی طرف دیکھا، فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ پہاڑ بھی محبت کرتے ہیں، پھر جانور بھی محبت کرتے تھے نبی علیہ السلام سے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب نبی علیہ السلام نے پردہ فرما لیا تو آپ کی جو اونٹنی تھی اس کا نام تھا قصوہ۔ وہ قصوہ جو ہے نبی علیہ السلام کی جدائی میں اتنی مغموم تھی، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، چپ خاموش ایک ہی جگہ بیٹھی رہتی تھی، اور ایسے لگتا تھا جیسے یہ قصوہ بہت زیادہ غمزدہ ہے۔ پھر بعض صحابہ کرام نے اس کو کچھ کھلانے پلانے کی کوشش کی تو وہ وہاں سے جنت بقیع کی طرف چلی گئی اور وہاں درختوں کے اندر بیٹھتی تھی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ فوت ہو گئی، کیونکہ نبی علیہ السلام سے جدائی اس سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ اونٹ ذبح کرنے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 100 اونٹ لائے گئے، جن میں سے 63 نبی علیہ السلام نے ذبح فرمائے اور باقی اور صحابہ نے مل کے ساتھ کیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 9 اونٹ لائے جاتے تھے گروپ کی شکل میں۔ جب اونٹ نبی علیہ السلام کو دیکھتے تھے تو وہ اپنی گردنیں نبی علیہ السلام کی طرف بڑھا دیتے تھے، اے اللہ کے حبیب پہلے مجھے ذبح کر دیجئے، پہلے مجھے ذبح کر دیجئے۔ جانوروں کو بھی نبی علیہ السلام سے محبت ہے، تو انسانوں کو بھی محبت ہے، جنوں کو بھی ہے، فرشتوں کو بھی ہے، اور جانوروں کو بھی ہے، پرندوں کو بھی ہے، پہاڑوں کو بھی ہے، ہر کسی کو نبی علیہ السلام سے محبت ہے۔ تو نبی علیہ السلام محبوب کل جہاں ہیں۔ تو مکہ مکرمہ مرکز عبادت ہے اور مدینہ طیبہ مرکز محبت ہے، اور بیت المقدس کو اللہ تعالیٰ نے مرکز سیاست بنایا ہے، کیونکہ وہاں پہ تجلیات صفات اللہ کی ظاہر ہو رہی ہیں، اس کو اللہ نے مرکز سیاست بنایا ہے۔ چنانچہ وہاں پر سلیمان علیہ السلام ایک پیغمبر علیہ السلام گزرے جو انسانوں کے بھی بادشاہ تھے اور جنوں کے بھی بادشاہ تھے، پوری دنیا کے انسانوں کے وہ بادشاہ تھے۔ یہ کسی اور جگہ نہیں ہوا، صرف بیت المقدس میں ہوا، اور آنے والے وقت میں جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو بھی وہ بیت المقدس میں بیٹھ کے پوری دنیا کے فیصلے کریں گے۔ پوری دنیا ون ورلڈ بن جائے گی، گلوبل ولیج بن جائے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا کے فیصلے بیت المقدس میں بیٹھ کے کریں گے۔ پھر اس کے بعد جبل طور رہ گیا،
جبل طور اس وقت تو مصر میں ہے، مگر نبی علیہ السلام کے زمانے میں ان کو بلاد شام کہا جاتا تھا۔ کئی ملک جو ہیں وہ مل کے بلاد شام بنتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوطور کو مرکز طاقت بنا دیا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت میں مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کو اپنا مرکز نہیں بنایا، بغداد کو بنایا، کیونکہ عراق تھا، بلاد شام قریب تھے، تو مرکز طاقت شام کو بنا دیا۔ اس لیے جب دجال آئے گا اور اس کے مقابلے میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو یہ سب سے بڑے پہلوان ہوں گے جن کا آخری راؤنڈ ہوگا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کسی اور حصے میں نہیں بلایا، شام میں بلایا۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے اور دجال بھی آئے گا، اور وہاں پہ یہ ایک خیر اور شر کا، حق اور باطل کا آخری مقابلہ ہوگا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے باب لد کے اوپر۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں بیٹھ کے 40 سال حکمرانی فرمائیں گے۔ پوری دنیا میں کوئی اللہ کا نافرمان نہیں ہوگا، جو نافرمان ہوں گے سب مر جائیں گے یا مار دیے جائیں گے، صرف ایمان والے باقی بچیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس وقت اتنی برکتیں ہوں گی، اتنی برکتیں ہوں گی، ایک گائے کا دودھ پورے کے پورے خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ زمین اپنی کھیتی زیادہ دے دے گی، درخت اپنا پھل زیادہ دے دیں گے، برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی ختم ہو جائے گی اور سارے اللہ کے فرمانبردار بندے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے رحمتیں برسیں گی۔ اب 4 مرکز دنیا میں اللہ نے بنائے۔ بیت اللہ کو مرکز عبادت بنایا، مدینہ منورہ کو مرکز محبت بنایا، بیت المقدس کو اللہ نے مرکز سیاست بنایا، اور بلاد شام کو اللہ نے مرکز طاقت بنایا۔ اس کی حدیث پاک میں آتا ہے اذا خرب الشام، جب شام کے حالات خراب ہو جائیں فانتظر الساعۃ، تو تم قیامت کا انتظار کرنا۔ تو شام کے علاقے کا امن کا خراب ہونا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی ہے۔ اب یہ جو مرکز عبادت ہے، یہاں بندہ جاتا ہے تو عبادت کا لطف ہی وہاں آتا ہے۔ اللہ کی شان کریمی دیکھیے کہ اللہ نے وہاں پر عبادت کا ریٹ بڑھا دیا۔ چنانچہ ایک بندہ اپنے گھر میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے، ایک نیکی ملے گی، لیکن اگر بیت اللہ میں جا کے سبحان اللہ کہے 1,00,000 نیکی اس کو ملے گی۔ گھر میں 1 روپیہ خرچ کرے تو 1 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ بیت اللہ میں جا کے 1 روپیہ خرچ کرے، اللہ تعالیٰ 1,00,000 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ نے کوئی ایسا شہنشاہ دیکھا ہے جو اتنا اجر بڑھا دے؟ اس لیے مکہ مکرمہ کو سمائی دنیا کہا گیا۔ جیسے دنیا میں ماؤنٹ ایوریسٹ سب سے اونچی چوٹی ہے، روحانی اعتبار سے مکہ مکرمہ پوری دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ہے۔ جو مکہ مکرمہ پہنچ جاتا ہے وہ یوں سمجھے میں آسمان دنیا پہ پہنچ گیا اور بہت اللہ کے قریب ہو گیا، کیونکہ وہاں پر تجلیات ذات آ رہی ہیں۔ جیسے ایک پرنالے سے پانی گرتا ہے نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات سے تجلیات کا نور کا ایک پرنالہ ہے جو گر رہا ہے، اور وہ آسمانوں سے ہوتے ہوتے بالآخر وہ نیچے بیت اللہ کے اوپر آتا ہے۔ جب بیت اللہ پر آتا ہے تو وہاں پر انسان طواف کرتے ہیں، جن طواف کرتے ہیں مکہ مکرمہ میں، اور جب یہ تجلی آسمان سے اترتی ہے تو آسمان کی ساری مخلوق اس کے گرد طواف کرتی ہے۔ چنانچہ ہم نے ایک ڈاکومنٹری دیکھی اسپیس میوزیم میں امریکہ میں، انہوں نے کہا کہ جتنے بھی ستارے ہیں یہ کچھ چلتے نظر آتے ہیں، کچھ ساکن نظر آتے ہیں، لیکن اگر ان کو صحیح طرح سے ٹریس کیا جائے تو آسمان کے سارے ستارے گردش کر رہے ہیں سوائے ایک ستارے کے۔ وہ ستارہ گردش نہیں کرتا، باقی سب ستارے اس کے گرد گردش کر رہے ہیں۔ تو میں نے 7 عالم بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کہا
کہ کہیں یہ وہی ستارہ تو نہیں کہ جہاں سے تجلیات اتر رہی ہیں اور اللہ نے آسمان پہ بیت المعمور بنا دیا، اس کے گرد فرشتے طواف کرتے ہیں۔ جب وہ آسمانوں سے اترتا ہے ہر آسمان کے فرشتے طواف کر رہے ہوتے ہیں ان تجلیات کے گرد۔ وہ تجلیات ایک کالم ہے نور کا، اللہ نے اس کے گرد اپنی ساری مخلوق کو طواف کے لیے لگا دیا۔ چنانچہ طواف کا ایسا لطف ہے، ایسا مزہ ہے کہ بندہ وہاں جاتا ہے تو دنیا بھول جاتا ہے۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بیت اللہ کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے گھر کا دیدار عطا فرمائے تاکہ ہم بھی جائیں اور بیت اللہ کے گرد طواف کریں۔ آج کل کپڑے دھونے کے لیے واشنگ مشینیں بن گئی ہیں، ان واشنگ مشینوں میں کپڑے ڈال دیتے ہیں، وہ کپڑے کو پانی لگاتی ہیں، صابن لگا کے گھما دیتی ہیں اور کپڑا بالکل صاف کر کے باہر نکال لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں کے لیے بیت اللہ شریف کو واشنگ مشین بنا دیا۔ میرے بندو، تم اپنے میلے دلوں کو لے کر آؤ گے، میرے گھر کے 7 چکر لگاؤ گے اور میں تمہارے دلوں کو صاف کر کے نکال لوں گا۔ اس لیے فرمایا ومن دخلہ کان آمنا، جو اللہ کے گھر میں بیت اللہ میں داخل ہو گیا، مسجد حرام میں داخل ہو گیا، وہ امن پا گیا۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ کے غصے سے امن پا گیا، اللہ کے عذاب سے امن پا گیا، برے انجام سے امن پا گیا، جہنم سے امن پا گیا۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا وہ تو امن میں آ گیا۔ اور یہ ہدی للعالمین ہے، اللہ رب العزت رب العالمین ہے، نبی علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، اور بیت اللہ شریف ہدی للعالمین، جہانوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ کوئی ہدایت پانا چاہتا ہے تو وہ بیت اللہ کے ساتھ اپنی محبت کو بڑھائے اور پھر دیکھے کہ اللہ کس طرح اس کو ہدایت کے اوپر رکھتے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام جب مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے لگے تھے تو آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ نے بیت اللہ کو دیکھ کے آنسوؤں کے ساتھ کہا، بیت اللہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں تجھے چھوڑ کے چلا جاؤں، مگر میں کیا کروں، یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے، میں اس لیے ہجرت کر رہا ہوں۔ پھر جب مدینہ طیبہ میں تھے تو نبی علیہ السلام بیت اللہ کے دیدار کے لیے ترستے تھے، تڑپتے تھے، صحابہ کرام بھی تڑپتے تھے۔ پھر اللہ نے مہربانی فرما دی کہ 10 ہجری میں جب بیت اللہ فتح ہوا، مکہ مکرمہ فتح ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر حج عمرے کے لیے راستہ کھول دیا۔ تو دل بیت اللہ کے ساتھ اٹکا ہوا ہونا چاہیے، یہ ایمان کی دلیل ہے، تڑپ ہونی چاہیے۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، حج کا تعلق مال سے نہیں ہے، حج کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے۔ چنانچہ ہم نے بہت لوگوں کو دیکھا، بڑا مال ہوتا ہے، بلینر ہوتے ہیں، مگر حج کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور کئی غریب لوگ ہوتے ہیں، کھانے نہیں ملتا، مگر حج کر کے آ جاتے ہیں، اللہ سبب بنا دیتے ہیں۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر بندے کو اپنے گھر کا دیدار عطا فرمائے اور ہمیں بھی اس جگہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ اس لیے کہ جو بندہ حج کر کے آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، رجع کیوم ولدت امہ، جس دن اس کی ماں نے جنم دیا تھا، جیسا اس دن گناہوں سے پاک تھا، حج کر کے اس طرح گناہوں سے پاک ہو کے بندہ واپس آتا ہے۔
تو بھائی جب اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جائیں اور اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار کریں اور وہاں سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور رحمتیں مانگیں۔ ہم نے عجیب بات دیکھی ہے کہ بیت اللہ شریف جو ہے نا، یہ چونکہ دلوں کا مقناطیس ہے، حج سے پہلے یہ دلوں کو کھینچ رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی حج مکمل ہوتا ہے تو جیسے پولیرٹی بدل جاتی ہے، یہ لوگوں کو دھکیلنا شروع کر دیتا ہے۔ ہر بندہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اور جی میری فلائٹ 2 دن جلدی ہو جائے، 1 دن جلدی ہو جائے، میرے کاروبار کا مسئلہ، میری بیوی کا مسئلہ، میرے بچے کا مسئلہ۔ 4 گھنٹے 6 گھنٹے پی آئی اے آفس کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، جی فلائٹ جلدی کروانی ہے، وہ خود نہیں آ رہے ہوتے۔ اس وقت بیت اللہ کی تجلیات ان کو دھکیل رہی ہوتی ہیں کہ جاؤ اپنے گھروں میں اور وہاں زندگی گزارو۔ اگر یہ تجلیات اسی طرح رہتی کھینچنے والی تو جو بندہ ایک دفعہ بیت اللہ جاتا پھر کبھی واپس ہی نہ آتا، وہیں جا کے رہ جاتا۔ چنانچہ انسان وہاں جا کر حرم میں 1 نماز پڑھتا ہے، اس کو 1,00,000 نمازیں پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اب بتائیے یہ کتنی عجیب بات ہے، 1 نماز پڑھنے پر 1,00,000 نمازیں پڑھنے کا ثواب ملے۔ آپ 1 قرآن مجید وہاں جا کے ختم کریں، 1,00,000 مرتبہ قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے واقعی اپنے بندوں پر ایسی مہربانی کی، لٹ مچی ہوئی ہے۔ اللہ تیری عطا پہ قربان جائیں کہ تو نے اپنے بندوں کے لیے کیسی کیسی مہربانی فرمائی۔ اس لیے دعائیں کرتے رہیے، ظاہری اسباب ہیں یا نہیں ہیں، اللہ بنا دے گا۔ یہ حسرت رہ گئی پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا، کفن بردوش جا پہنچے مگر مرنا نہ سیکھا تھا۔ تو دل کے اندر محبت ہو تو پھر اس سفر کا صحیح نتیجہ نکلتا ہے۔ لہذا ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حاضرین جتنے ہیں یا سامعین دور بیٹھے ہیں یا مرد ہیں خواتین ہیں، اللہ سب کو اپنے گھر کا دیدار عطا فرمائے اور ہمیں بار بار دیدار عطا فرمائے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ دعا سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے۔ مختلف شہروں سے احباب آئے ہوئے ہیں سفر کر کے، پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ
برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ ان میں پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا، دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، اور پانچواں ہے 15-20 منٹ صبح 15-20 منٹ شام مراقبہ کرنا۔ جب بھی فارغ ہوں آنکھیں بند کر کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ انشاءاللہ ان اعمال کو کریں گے تو اللہ کی محبت آپ کے دل میں بڑھے گی، آپ خود اس کو محسوس کریں گے۔